حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے. ابو جہل مسلمانوں وہ ابو جہل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون تھا. یہ مسلمانوں پر اس طرح ظلم کیا تھا, اتنی زیادہ لوگوں کو مسلمانوں کو تکلیفیں دیا تھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے درمیان میں 2 حصوں میں کاٹ دیا تھا. مسلمانوں یہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے. کیوں؟ قتل کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سبب کیا تھا؟ تبلیغ. ایک ہی چیز, تبلیغ ہونا چاہیے. آپ بھی تبلیغ کرو گے, آپ کے بھی پیچھے ہزاروں لگ جائیں گے. آپ کر کے دیکھیے, اور نہیں کرو گے تو یاد رکھنا یہ دنیا تو خوشی سے گزر, لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. ضرورت نہیں تھی, ایک ہی چیز کی دعوت تھی, لوگوں اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں. اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. یہی تو دعوت تھی. آج ہم دعوت دیتے لوگوں کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو. لیکن ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے. وہ جیسا چاہتا ہے ہمیں استعمال کر رہا ہے, ہم استعمال ہو رہے ہیں. اور تبلیغ جب کرنے کے لیے کہو تو نوجوان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے پر آئی. ابو بکر کی بیٹی ہے, دین کی خدمت کر رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہی ہے. آج کے یہ نوجوان دین کی بات کرو تو کھسک لیتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہے. یہاں پر رہیں گے تو کام کرنا پڑے گا. دروازے پر آتی ہے ابو جہل اور ان کے ساتھی آسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کرتے ہیں, آسماء تمہارے والد کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں گئے ہیں؟ آسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جواب دیتی ہیں, مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے عقیدے کو درست کرو, اپنے اندر وہ ایمان کا جذبہ پیدا کرو جس طرح کے آسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا. کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے. ظالم ابو جہل نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور تماچا دے مارا, جن سے ان کے کان کے زیور زمین پر گر گئے. مسلمانوں دین کی خدمت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہی ہے, تبلیغ کر رہی ہے, اور ہماری حالت گہرے بعد میں جھانکیے. مسلمانوں کتنا دن زندہ رہو گے؟ 30, 40, 45, 50 تو ہو چکی ہے, اور کتنا دن؟ ہاں, اگر تبلیغ کر کے مرو گے, اگر کوئی آپ کی تبلیغ سے ایک بھی نمازی ہو جاتا ہے, ایک بھی غلط کام چھوڑ دیتا ہے, نیکیاں آپ کو ملتی رہے گی. لیکن تبلیغ کے بغیر اگر مر گئے, انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی, بتاؤں گا. کان کے زیور زمین پر گر گئے. نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے. اب قریش نے کیا کیا آپ جانتے ہیں. ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ سے جانے والے تمام راستوں پر سیکریٹری سخت کر دیے, پہرے سخت کر دیے, اور اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے یا زندہ پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹ کے بہت بڑے انعام کا اعلان کر دیا. مسلمانوں چلیے, وہ تو مشرکین مکہ تھے, لالچ میں آ گئے. اگر آپ اس دور کے مسلمانوں کو بھی اگر کہہ دیا جائے
کہ تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے گا، فلانے کو نقصان پہنچاؤ، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاؤ، تکلیف میں ڈالو، رب کعبہ کی قسم یہ بے ایمان مسلمان ہیں کہ کون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھوکے ہیں، یہ دولت کے بھوکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے بہت سارے لگ گئے، اعلان ہو گیا کہ 100 اونٹ ملے گا۔ 100 اونٹ کی قیمت اگر ابھی دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ ہوگا۔ کوئی بھی اپنا ایمان کا سودا کر سکتا ہے، چند نوٹوں میں ایمان بیچا جا رہا ہے۔ آج کے معاشرے کے یہ مسلمان چند نوٹوں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، چند روپیہ میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، تو 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو کسی کا بھی سودا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قریش نے، مکہ کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں میں، وادیوں میں، گلی کوچوں میں انتہائی تیزی کے ساتھ تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے وہ لوگ اس غار تک پہنچے، اس گفا تک پہنچے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، ان کی الفاظ ہے کہ میں غار میں، اس گفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے تلاش کرنے والے لوگوں کے قدم نظر آئے، مشرکین مکہ کے قدم نظر آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی نظریں نیچے جھکا لی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ مشرکین مکہ موجود ہے، اب کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی کیا تھا؟ کہا ابو بکر، تمہیں ان 2 کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ آج اگر یہی عقیدہ ان مسلمانوں کے اندر آ جائے تو نہ یہ بے ایمانی ہوگا اور نہ لوگ دوسرے کی زمین کو ہڑپیں گے، نہ بے ایمانی کریں گے، نہ ہی اور کسی چیز پر مشغول رہیں گے۔ جس دن ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہا، ابو بکر تمہیں ان 2 کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یعنی ابو بکر تمہارے بارے میں اور محمد کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے آج مسلمانوں کے اندر؟ آج یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر؟ نہیں ہے۔ آپ یہی سوچتے ہیں کہ دنیا والا ہمیں دے رہا ہے، اگر ان سے ہم لڑائی جھگڑا کر لیں، اگر ان سے دین کی بات کر کے منہ موٹا موٹی کر لے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اللہ، آج ہماری اتنی گھٹیا سوچ ہے، ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر کر لیتے تو کم سے کم نماز تو پڑھتے، کم سے کم ہم اپنے رشتہ داروں کے حق تو ادا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ ہمیں بھروسہ ہی نہیں اللہ رب العالمین پر، بس اتنا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یقینی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ تھا کہ دشمن چند قدم کے فاصلے پر پہنچ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، اور خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹ آئے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ یہ پوری آیت ہے، میں نے تھوڑی سی ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پر بھی اگر ہم یقین کر لیں تو پھر دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔
यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। अरे बोलने वाले मुसलमान तो बहुत होते हैं, बोलने वाले मुसलमान बहुत हैं, करने वाले मुसलमान बहुत कम हैं। दीन का काम कितने मुसलमान करते हैं? आम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनका काम ही है, वो काम करेंगे। आम लोगों की बात कर रहा हूं। दीन की कौन खिदमत कर रहा है? किसी का घर आप जाते हैं, आप पड़ोसी के घर कभी गए हैं कि पड़ोसी आप नमाज नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हैं? पड़ोसी आप जुआ खेलते हो, क्यों खेलते हो? ये गलत काम है, आपने किया है। बस दौलत 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 कैसे भी आए, कहीं से भी आए, हलाल हो हराम हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, जमा करने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मुसलमानों अगर तुम उनकी मदद ना करो, अल्लाह ही ने उस वक्त उनकी मदद की जब काफिरों ने वतन से निकाल दिया था। दो में से दूसरा जब दोनों गार में थे तो अपने साथी से कह रहे थे, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। बस अल्लाह ने उन पर तस्कीन नासिल फरमाई और उन्हें उन लश्करों से मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों का कलमा बेकार कर दिया और बुलंद तो अल्लाह का कलमा है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है, ये भरोसा होना चाहिए। एक गार में बैठे हुए भाई, सोचने वाली बात है, 3 रात तक उस गार के अंदर ठहरे रहे। कौन? अल्लाह के नबी, पूरी कायनात के नबी, सिर्फ एक ही चीज के लिए, तबलीग तबलीग तबलीग। और मैं कहता हूं तबलीग नहीं करने वाला बदनसीब है, क्योंकि एक हदीस यहां पर बयान करूंगा, अगर उस पर अमल कर लिए रब्बे काबा की कसम दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से कहा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, बीवी आखिरत के लिए इंतजाम कर लेना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा अल्लाह के नबी की बीवी कह रही, या रसूल अल्लाह आप हमसे कितना मोहब्बत करते हैं, आप हमसे कितना मोहब्बत करते हैं? कहा आयशा मैं तुमसे इतना ज्यादा मोहब्बत करता हूं कि दुनिया के जितने शौहर हैं सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत तुमसे करता हूं। कहा या रसूल अल्लाह अगर दुनिया में आप मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं तो क्या कयामत के दिन, क्या आखिरत में आप हमें भूल जाएंगे? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा दुनिया के अंदर मैं तुमसे तो इतना ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन याद रखना कयामत के दिन एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, तू अपने लिए आखिरत की तैयारी करके मरना, जब दुनिया से रुखसत होना आखिरत की तैयारी करके मरना, अच्छे अमाल करके दुनिया से रुखसत होना। और अच्छे अमाल क्या है मुसलमानों? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दूसरों की मदद करो, ज्यादा से ज्यादा बेवा व यतीमों पर खर्चे करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को कह रहे आखिरत की फिक्र करो। ये नौजवान, अरे बाप रे, ये बुजुर्ग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नमाज तो पढ़ते हैं भाई, 5 वक्त नमाज पढ़ते, और क्या चाहिए? ये नौजवान दिन भर फजूल खर्च में रहते, फालतूगिरी में रहते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को कह रहे हैं आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करके मरना मेरी बीवी। आखिरत में एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। किस दौलत के पीछे हो,
किस औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हो मुसलमानों? वो आयत क्या आपने नहीं सुनी? बाप बेटी को देखकर भागेगा, बेटा बाप को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। किस चक्कर में हो? प्रॉपर्टी जमा करने आए हो? बिल्डिंग बनाने आए हो? नहीं, ये आपकी सोच है। या आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी जमा करने के लिए आए हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए आए? नहीं, आखिरत को बनाने के लिए आए हो, आखिरत की तैयारी करने के लिए आए हो। और एक हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी की वो बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी इतनी लाडली बेटी हूँ, आप दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या क़यामत के दिन आप मुझे भूल जाएंगे? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा, अपने लिए आखिरत की कुछ तैयारी कर लेना। क़यामत के दिन एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा मंजर आएगा कि मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। ये ना सोचना कि तेरा बाप अल्लाह का नबी है, तेरा बाप अल्लाह का रसूल है, कयामत के दिन तेरा काम आएगा। ये ना सोचना बेटी, आखिरत के लिए अच्छे अमाल करके दुनिया से रुखसत होना। और हम देखें, आज ये बुजुर्ग समझते हम नमाज पढ़ रहे हैं, बस काफी नहीं, काफी नहीं है। आप नमाज पढ़ते, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, आपके रिश्तेदार नमाज नहीं पढ़ते, कौन आएगा बोलने के लिए? आपकी जिम्मेदारी है, आपको बोलना है, नमाज के लिए आपको हुक्म देना है। आप नमाज पढ़ पढ़ के अपनी पेशानी पर छेद भी कर लो, कोई फायदा नहीं है अगर आपके घर वाले नमाज नहीं पढ़ते। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, हदीस की बात कह रहा हूं कि चार बेनमाजी, एक नमाजी इंसान को चार बेनमाजी जहन्नम में लेके चला जाएगा। कहां पर हो? खुद नमाज पढ़ के दूसरों को पढ़ाओ, घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो तो कामयाब हो। तबलीग, हर वक्त तबलीग होना चाहिए, उठो बैठो तबलीग, दुकानों में भी तबलीग, जहां भी हो सिर्फ तबलीग होना चाहिए। तब जाकर मुआशरे में सुधार आएगा, तब जाके लोग समझेंगे, लोग गलत काम से बचेंगे। एक हदीस बयान करूंगा, लंबी हदीस है, 2-3 मिनट 5 मिनट लग सकता। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना हुए मदीना की तरफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ थे, आपकी सवारी में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े थे। वो जवान थे, बूढ़े थे। तबलीग किनको करना है? जवान को भी, बूढ़ों को भी। ये नहीं कि आपने ठेका दे दिया है मौलवियों को, सिर्फ मौलवी तबलीग करे, ऐसी कोई बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवी नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलवी नहीं थे, लेकिन तबलीग कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बिठा लिए जाने लगे। रास्ते में कोई शख्स मिलता, हजरत अबू बकर से कहता, अबू बकर ये कौन है? अबू बकर कहते कि ये सफर की तरफ, ये रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। सुनने वाला यही गुमान करता कि ये सफर के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला शख्स है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कस्द ये होता कि ये खैर के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, दीन के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला है, सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाला शख्स है। सफर के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अचानक मालूम हुआ
کہ کوئی گھوڑ سوار ان کا پیچھا کر رہا ہے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد بددعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تو اس گھوڑے والے کو گرا دے. چنانچہ وہ گھوڑا والا گھوڑے سے گر گیا اور ہنہنانے لگا. وہ گھوڑ سوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیے، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ حکم دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پر رک جاؤ اور ہماری خبر کسی کو نہ بتانا، ہمارا پیچھا کسی کو نہ کرنے دینا. انس کہتے ہیں وہ گھوڑ سوار دن کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور دن کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن گیا. یہ کون سی دولت تھی؟ ایمان کی دولت تھی. وہ کون سا جذبہ تھا؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا. اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے تھے، کسی مورتی کے سامنے نہیں جھکتے تھے یا کسی اور چیز کو جا کر مالا پہنانے میں نہیں جھک لیتے. رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی مجھے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے یا کہے کہ یہ میں دونوں چیز تمہیں دے دوں، غیروں کے سامنے جھکو، کسی دیوی کے سامنے جھکو یا کسی مورتی کے سامنے جھکو، رب کعبہ کی قسم میں اپنے آپ کو ٹکڑا کروانا گوارا کر لوں گا، لیکن ان کے سامنے جھکنا یہ نوٹ کیا ہے، چند دولت کیا ہے. اگر کوئی مجھے دنیا کی دولت دے دے تب بھی میں اس غیر کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کروں گا. کیوں رک رہے ہو؟ چند نوٹوں کے خاطر کسی کے سامنے جھک جاؤ گے؟ کسی کے سامنے رکوع کر دو گے؟ کسی کے سامنے سجدہ کر دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہاری جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اگر تمہاری گردن پر تلوار رکھی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ اللہ کے سامنے کسی اور کو شریک کرو، اللہ کے نبی نے کہا اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کروا لینا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، اپنے جسم کے کیما کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے جھکنا نہ گوارا کرنا. میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں، اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، سب کچھ معاف کر سکتا ہے. آپ جو کسی کے سامنے جا کر مالا چڑھاتے ہو کسی کو بھی، یہ آپ نہ سوچئے کہ آپ نہیں جھک رہے، اس کے سامنے جھک رہے ہیں. شرک ہے اور شرک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. چند نوٹوں کے خاطر کتنا دن زندہ رہو گے بھائی؟ کتنا دن رہنے کے لیے آئے ہو؟ فرعون جیسا بادشاہ تو چلا گیا، قارون جیسا چلا گیا، آپ کتنا دن رہو گے جو کسی کے سامنے جھک جاتے ہو؟ تقریر بہت لمبی ہے، کہنے کا مقصد ہے تبلیغ کیجیے. تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے. تبلیغ نہیں تو پھر معاشرے میں صفائی نہیں ہو سکتی. آج کسی کا گھر ایسا نہیں کہ سب نماز پڑھتے ہیں. اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں، اگر بیٹا نماز پڑھتا ہے تو باپ نہیں، اگر گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں تو پڑوسی نماز نہیں پڑھتا. کون سدھارے گا؟ ہم سب کو مل کر سدھارنا ہے. تبلیغ کیجئے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر اسی کے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.